میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنے دونوں پونچے دھوئے یہاں تک کہ انہیں خوب صاف کیا، پھر 3 بار کلی کی، 3 بار ناک میں پانی چڑھایا، 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر 3 دفعہ بازو دھوئے اور 1 بار اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، پھر کھڑے ہوئے اور وضو سے بچے ہوئے پانی کو کھڑے کھڑے پی لیا، پھر کہا میں نے تمہیں دکھانا چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کیسے ہوتا تھا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 48۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعضائے وضو 3 بار دھوئے۔ امام ترمذی کہتے ہیں اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ اعضائے وضو کو 1 بار دھونا کافی ہے، 2 بار افضل ہے اور اس سے بھی زیادہ افضل 3 بار دھونا ہے، اس سے آگے کی گنجائش نہیں۔ ابن مبارک کہتے ہیں جب کوئی اعضائے وضو کو 3 بار سے زیادہ دھوئے تو مجھے اس کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ امام احمد اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں 3 سے زائد بار اعضائے وضو کو وہی دھوئے گا جو دیوانگی اور وسوسہ میں مبتلا ہوگا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 44۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتاؤں جن سے اللہ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحد کی حقیقی پاسبانی ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 51۔